الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کا جو درس ہے اور یہ غالباً درس نمبر 25 ہے. یہ الفرائد علی الفرائض کا یہ درس نمبر جو ہے یہ 25 ہے. اور پچھلا درس جو ہے وہ ارث کے بارے میں کہ وہ دونوں ہیں. وَعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِمَ. اس کا بیان ہوا تھا کہ میراث جو ہے فرض بھی ہوتی ہے، تعصیب بھی ہوتی ہے. آج کے درس میں یہ بیان ہوگا کہ جو تعصیب جو ہے، عصبات جو ہیں وہ کون ہیں اور عصبات کس کو کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ کون ہے. التعصیب قال ابو عبد الله الرحبي وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من احرز كل المال من القرابة او الموالي او كان ما يفضل بعض الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة كالابن وابن الابن كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد وابن الأخ المدلي إليه بالأب فافهم ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه. اس طرح جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. امام ابو عبداللہ الرحبی نے وہ کہتے ہیں کہ والأب كالجد كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا. جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سن لو تو یہ مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مأخوذ من العصب كما في قوله تعالى ونحن عصبة. یہ عصبات کا جو لفظ ہے یہ عصب سے ماخوذ ہے. عصب کس کو کہتے ہیں؟ ایک مضبوط جماعت کو. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. انہوں نے کہا کہ قالوا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس کو جو ہے وہ بھیڑ کھا جائے اور ہم اتنی مضبوط جماعت ہوں تو پھر بھی ہم اس کو نہ بچا پائیں تو ہم تو یقیناً جو ہے وہ خسارے والے ہیں ہم تو، اگر ہم اس کو پھر بھی بچا نہ پائے. اصطلاحاً کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع المال او یحرز جمیع المال. کہ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ آدمی جو وہ مال لے کر جاتا ہے جو اصحاب فرائض سے بچ جاتا ہے. وعند الانفراد یحرز جمیع المال. جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو سارا مال لے جاتا ہے. بھئی مثال کیا ہے؟ یہ پہلے والے کی مثال دیکھیں اس کی. کل من یاخذ ما ابقته حساب الفرائض. دیکھیں ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے اس کی ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی اور ایک اس کا بھائی ہے. اب بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا مال ملے گا. اب آدھا مال باقی بچ گیا. بھائی آدھا مال کس کو دیں گے؟ فرمایا کہ اصحاب اس کو دے دو، عصبات کو دے دو. یہ بھائی جو ہے اس کو دے دو کیونکہ یہ تو عصبہ ہے. تو یہ ما ابقت ہو اصحاب الفرائض. بیٹی نے اپنا فرض حصہ لے لیا، باقی جو ہے یہ آدھا کس کو ملے گا؟ یہ مل جائے گا اس بھائی کو، عصبہ ہے یہ. وعند الانفراد یحرز جمیع المال. اور جب وہ اکیلا ہوگا تو سارا مال لے جائے گا. کیسے؟ یعنی ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، اس کا بس ایک بھائی ہے، تو یہ بھائی جو ہے سارا مال لے جائے گا. وعند الانفراد یحرز جمیع المال. تو یہ اس کا طریقہ ہے. الدلیل الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الحقوا یعنی اسرعوا. الحق کہتے ہیں کہ جلدی سے جا کے پہنچا دو، یعنی جیسے ہی میت کی وفات ہوئے تو یہ جو میراث جو ہے اس کی تقسیم میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کل کو دوسرا وارث فوت ہو جائے گا، پھر مسائل بنیں گے. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں میں نے جو اس کو دے دیا، میں نے یہ دے دیا، پھر 10-20 سال بعد دوبارہ جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے والد نے ان کو اس طرح نہیں دیا تھا، اسے دیا تھا. تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی میت کی وفات ہو جائے، بلکہ میت کو وفات سے پہلے بول دینا چاہیے کہ بھائی 3 دن کے بعد میرا مال جو ہے تقسیم کر دو.
تو یہ کام انسان کرے فوراً. الحقو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جلدی جلدی جو ہے اس کے جو اہل ہیں ان تک پہنچا دو، کیونکہ مال اس سے باقی رہ گیا، اب اس کا کوئی اہل نہیں ہے، تو جو اس کا اہل ہے اس تک یہ پہنچانا پڑے گا. اقسامہم، عصبات کی پھر اقسام ہیں. ایک وہ ہیں جو عصبہ بن نسب ہیں، اور ایک وہ ہیں عصبہ بالسبب ہیں. نسب یعنی جو آپ کے نسبی ہیں، سبب وہ جو کسی سبب کی وجہ سے آپ کا عصبہ بنا ہے. ہاں اب جو ہے یہاں پر ان کا بیان ہو رہا ہے. وہم ثلاثۃ اقسام، عصبات جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں جو کہ نسب والے ہیں. یہ ان کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. ابھی دیکھیں اس کو میں ادھر کر دیتا ہوں کہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو. یہ آگے ادھر، اور یہ والا جو ہے یہ ادھر آ جائے گا. یہ رو ادھر آ گیا. تو آپ سے فرمایا کہ عصبات کی اقسام 2 ہیں، بن نسب اور بالسبب. اچھا اس کو نیچے لے آتے ہیں، نیچے والے پیج پہ یہاں پر دیکھیں. فرمایا کہ بالسبب، جو سبب سے ہے وہ تو مولا ہے. مولا معتق، ایک شخص کو آپ نے آزاد کر دیا، آپ کا غلام تھا، اب وہ پیسے کماتا رہا، کل کو اس کی وفات ہو گئی، کوئی بھی اس کا وارث پیچھے باقی نہیں ہے، تو اس کا مال آپ کو ملے گا، آپ معتق ہیں. تو یہ عصبہ بالسبب آپ اس کے بنیں گے. لیکن عصبہ بن نسب جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ والا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ آج کل ہے ہی نہیں، کیوں پوری دنیا میں غلام نہیں ہیں وہ والے جو پہلے خریدے جاتے تھے، جنگوں میں بھی آتے تھے، وہ غنیمت میں بھی ملتے تھے. عصبہ بن نسب جو ہیں فرمایا کہ وہ 3 ہیں. بنفسہ لغیرہ ما غیرہ، بنفسی جو خود عصبہ ہیں وہ کون ہیں؟ بیٹا، باپ، بھائی، چچا، یہ 4 ہیں. ابن، اب، اخ، عم، یہ 4 ہیں، اور ان کی اولادیں. اور باپ ہیں تو اس کے والد. بیٹا ہے تو ابن ابن، یہ چلے گا اس طرح. ہاں باپ ہے تو باپ کا باپ بھی جو ہے وہ عصبہ ہے. باپ نہیں ہوگا تو باپ کا باپ ہوگا تو اس کے قائم مقام ہوگا. اسی طرح بھائی اور بھائی کا بیٹا. اسی طرح وہ بھائی جو آپ کا سگا بھائی ہے یہ آپ کے والد کی طرف سے، جو ماں کی طرف سے وہ نہیں، وہ تو اس کے تو فرض حصہ ہے، وہ وہاں بیان ہوگا. تیسرا کون ہے؟ عم الشقیق وإن علا وابنہ وإن نزل، وہ جو آپ کا چچا ہے، سگا چچا، اور اسی طرح اس کا بیٹا یا چچا کے بیٹے کا بیٹا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. وعم لأب وإن علا وابنہ وإن نزل، اور اسی طرح آپ کے والد کا بھائی جو کہ آپ کا چچا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، وإن علا، آپ کے والد کا بھائی ہے، تو وہ بھی جو ہے آپ کا چچا کہلائے گا یہاں پر. وإن علا عم لأب، کیونکہ جو اب سے جو اوپر ہوتا ہے، اب کا اب جو ہوتا ہے یعنی آپ کے والد کا والد، وہ بھی والد ہے، تو اس کا بھائی وہ بھی آپ کے چچا کے قائم مقام پھر یہاں پر کہلائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ وإن علا، اگرچہ اوپر ہی کیوں نہ چلا جائے، وابنہ وإن نزل، اسی طرح چچا کا بیٹا اگرچہ نیچے کیوں نہ چلا جائے. یعنی نیچے چلے جانے سے کیا مراد؟ چچا کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، اس طرح. چچا بھی نہیں ہے، چچا کا بیٹا بھی نہیں ہے، چچا کے بیٹے کا بیٹا ہے، تو وہ میراث لے کر جائے گا. تو یہاں پر چچا جو ہے وارث ہے، چاہے وہ سگا چچا ہو یا وہ باپ کی طرف سے ہو. ہاں دونوں ہی ہوں گے، اور میراث ان چچا کو ہی مل رہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو جو سگا چچا ہے اس کو پہلے ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی، باپ والے کو. یہ باپ والے کو جب ملے گی جب سگا چچا نہیں ہوگا. ابن و بنت، دیکھیں یہ جو ہے اس کی مثال ہے. یہ جو ہم نے جو ادھر لگایا ہے اس کو میں ادھر کر دیتا ہوں. اور لمبا کر دیتا ہوں، ایسے آ رہا ہے، ایسے. اب دیکھیں یہ جو آپ سے اوپر کہا جا رہا ہے کہ عصبہ لغیرہ، وہ خود تو عصبہ نہیں ہے لیکن وہ غیر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی عصبہ بن جاتے ہیں، ان کے بھی مزے آ جاتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ آگے لیا عصبہ لغیرہ. لغیرہ کون ہے؟ لغیرہ سے مراد فرمایا کہ ابن مع بنت، بیٹا ہے، بیٹی ہے نا، بیٹی کا حصہ کتنا؟ آدھا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر بیٹا ہے
تو آدھا نہیں ملے گا بیٹی کو. پھر کیا ہوگا؟ بیٹے اور بیٹی کے درمیان مال تقسیم ہوگا، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1. اس طرح. اسی طرح بنتن پلس اخت شقیقہ اخت لیاب، اس طرح اگر آ گیا تو بنت تو اپنا آدھا حصہ لے جائے گی، اور یہ جو اخت شقیقہ ہے تو اس کو چھٹا ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ بھائی ہے ادھر، تو ان کو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ دونوں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لڑکی کو 1 ملے گا. اور امام ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ وَالْأَخَوَاتُ إِنْ يَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مُعَصَّبَاتُ، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبہ، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو. تو یہاں پر جو ہے یہ اچھا یہ جو ہے اس کو یہ مسئلہ چھوڑ دیں. اخت لیاب یہ بھی ہے، اور اخت شقیق میں سمجھا یہ بھائی ہے، یہ بھائی نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک جو ہے سگی بہن ہے جو والد اور والدہ کی طرف سے، اور ایک آپ کی صرف والد کی طرف سے بہن ہے، اس کی ماں کوئی اور ہے. تو جو شقیقہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، جو سگی ہے یہ دوسری بہن کے اوپر مقدم ہوگی. تو اس کو مال، اس کو کیا وہ ہوگا یہاں پر، اس جو ہے ترتیب اس کی کیا ہوگی، یہ انشاءاللہ اس کو تقسیم آگے آئے گی. یہاں پر آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ وَالْأَخَوَاتُ إِنْ يَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعَهُنَّ مُعَصَّبَاتُ، کہ اگر بہنیں جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں کہ مسئلے میں، تو بہنوں کو جو ہے وہ کیا کر دو، تم بہنوں کو تم عصبہ بنا دو، بیٹی کو آدھا حصہ دے کے باقی جو ہے وہ بہنوں کو دے دو. یہ طریقہ ہے. اب یہاں پر یہ تو ہیں ابن بنت اور اس کی بیٹی اور بہنوں کی مثال. اب دیکھیں یہاں پر اگر ایک مسئلے میں بھائی ہے اور بہن ہے، دیکھیں اگر صرف بہن ہوتی مسئلے کے اندر تو اس کو آدھا حصہ ملتا، لیکن ساتھ میں بھائی ہے تو اس کو آدھا نہیں ملے گا، بلکہ بھائی اور بہن کے درمیان مال تقسیم ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو 2 حصے اور بہن کو جو ہے وہ 1 حصہ جو ہے وہ ملے گا. اور یہ طریقہ ہے. تو یہ جو میں نے جو ہے انشاءاللہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، ان تینوں کو آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا یہ جو ہے ایک منٹ یہ جو ادھر ایک غلطی ہو گئی ہے، یہ ہے عصبہ مع غیرہ کی مثال ہے. یہ والی جو ہے یہ عصبہ مع غیرہ کی مثال ہے. یعنی ایک لڑکی خود تو عصبہ نہیں ہے، لیکن دوسری لڑکی کے ساتھ مل کے وہ عصبہ بن گئی ہے. عصبۃ مع غیرہ، بنت اور اخت، اس طرح. تو یہ اس کی مثال ہے. اچھا جی، یہاں پر پھر یہ تو میں نے فائدے کے لیے لکھا ہے. یہ میں نے اوپر آپ کے سامنے بیان بھی کیا. کل ابی والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد وابن الاخ وابن الاخ والاعمام والسید المعتق ذی الانعام، وہ سید جس نے انعام کیا ہے اپنے معتق کے اوپر، غلام کے اوپر، اور یہ سید اب معتق ہو گیا ہے. وَهَكَذَا بَنُوهُمْ جَمِيعًا فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعًا. تو اب یہ بات جان لو، کیا جان لو کہ عصبہ ایک بنفسی ہی ہے. بھائی وہ کون ہے؟ ابن، اب، اخ، عم، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. ایک لغیرہ ہے، لغیرہ یعنی وہ خود تو عصبہ نہیں ہے، دوسرے کی وجہ سے وہ بھی عصبہ ہو گیا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسئلے میں جو ہے وہ بھائی بھی ہو اور بہن بھی ہو، تو بہن جو ہے بھائی کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی. اور مع غیرہ سے مراد وہ جیسا کہ بنت اور اخت ہے، بیٹی ہے اور بہن ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ. اس کی تطبیق جو ہے وہ آگے آئے گی. اس کو حل کس طرح کرنا ہے یہ آگے آئے گا. آپ نے یہاں پر اس درس میں آپ سے کیا مطلوب ہے؟ دیکھیں ہر درس میں بعض ایسے مسائل آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ بھی مجھے یہاں بتا دو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے تعلیم کا. تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کو یاد کر لو، جو چیز اس میں ایسی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی وہ آگے آئے گی. اس طرح وہ اپنے مقام پر آپ پڑھیں گے. اب وہ چیزیں میں یہاں پڑھا دوں تو درس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا.
عصبہ جو ہیں دو قسم کے ہیں، بالنسب بالسبب، بالسبب ہوا مولا، بالنسب جو ہے وہ تین ہیں، بنفسہ بغیرہ مع غیرہ، یہ تین ہیں، بنفسہ پھر کتنے ہیں، وہ چار ہیں، ابن اب اخ عم، لغیرہ جو ہیں ابن مع بنت و اخ مع اخت، ٹھیک ہے نا، ابن مع بنت و اخ مع اخت، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور مع غیرہ کی مثال کیا ہے کہ وہ بہن جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ آ جائے کہ مسئلے کے اندر۔ اب اس کی تفصیل جو ہے یہاں پر آ رہی ہے، العصبۃ بالغیر اربعۃ اصناف، البنت فاکثر مع الابن فاکثر، عصبہ بالغیر کی تفسیر کہ بیٹی ہو اس کے ساتھ بیٹا ہو، اور یا بنت الابن بیٹے کی بیٹی ہے، فاکثر مع ابن الابن بیٹے کے بیٹے کے ساتھ، فاکثر سواء كان اخاها او ابن عمها اللي في درجتها او انزل منها ان احتاجت اليه كما في بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، یہ جو ہے مثال اس کی آگے آئے گی، انتہائی آسان ہے، دو بیٹیاں ثلثان ملے گا، اور باقی جو ہے یہ سب کیا کریں گے، یہ اس لڑکے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے بنت ابن وہ ہو جائے گی، للذکر مثل حظ الانثیین، جیسا کہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو البنت فاکثر مع الابن فاکثر، الاخت الشقیقہ فاکثر مع الاخ شقیق فاکثر، الاخت لاب فاکثر مع الاخ لاب فاکثر، سگی بہن ہے سگے بھائی کے ساتھ ہے تو عصبہ ہوگی، اسی طرح باپ کی طرف سے بہن ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے اسی بھائی کے ساتھ جو باپ کی طرف سے عصبہ بنے گی۔ والعصبۃ مع الغیر وهم صنفان، الاخت الشقیقہ فاکثر مع اناث الفرع الوارث۔ ہاں یہ اوپر والا مسئلہ ادھر ایک آ گیا، الاخت الشقیقہ، ایک بہن ہے یا ایک سے زیادہ بہنیں ہیں، اور مسئلے کے اندر ایک بیٹی بھی ہے، مع اناث الفرع الوارث، تو بیٹی کو حصہ دے دو اور باقی حصہ بہن کو دے دو۔ الاخت لاب فاکثر مع اناث الفرع الوارث، اسی طرح بہن ہے باپ کی طرف سے اور بیٹی آ گئی مسئلے میں تو بیٹی کا حصہ دے کے باقی حصہ جو ہے وہ اس بہن کو دے دو جو باپ کی طرف سے۔ وَيُشْتَرَطْ لِكَوْنِهِنَّ عَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ أَلَّا يَكُونَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ كُنَّ عَصَبَةٍ بِالْغَيْرِ، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مسئلے میں بھائی نہ ہو، فرمایا کہ اگر بھائی ہوگا تو پھر اس بہن کو باقی مال نہیں ملے گا بلکہ یہ عصبہ ہوگی اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس درس میں آپ نے یاد کر لینی ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ پھر الولا پڑھیں گے کہ الولا کیا ہے، یہ جو اوپر میں نے آپ کو مولا کا ذکر کیا ہے، مولا کون ہوتا ہے اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبی